بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین حافظ قرآن اور دل خیر آبادی کا یہ علن اعلان، یہ مصرع انشاءاللہ ملاحظہ فرمائے کہ شان بنے گا، سلمان بنے گا، تارخ بنے گا، سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ محبت سے ایک بار مجمع کہنے سبحان اللہ۔ شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، تو سلمان بنے گا، شاہ رخ بچا میرا، یہ بچا میرا حافظ قرآن، بچا میرا حافظ قرآن بنے گا، یہ بچا میرا حافظ قرآن بنے گا، یہ بچا میرا حافظ قرآن بنے گا۔ اور تمام بات پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ شعر حاضر کرتا ہوں، محبت سے کہنے سبحان اللہ کہ اے دشمن اسلام، اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، ذرا غور سے سن لے، شاہ رخ بنے گا تو سلمان بنے گا، یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا۔ اے دشمن اسلام، اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، ذرا غور سے سن لے، اے دشمن اسلام ذرا، اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، یہ تیرے لیے بچہ میرا، تیرے لیے موت کا سامان بنے گا، یہ تیرے لیے سامان بنے گا، یہ تیرے لیے موت کا سامان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا تو سلمان بنے گا۔ مبارک ہو تمہیں اے حافظ قرآن، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں اے حافظ قرآن، مبارک ہو، بروز حشر بخشش کا تیرا سامان، مبارک ہو، یہ ہے مقبول ہونے کی سند قرآن کے صدقے میں، یہ ہے مقبول ہونے کی سند قرآن کے صدقے میں، کہ آج قوم ملت تم پہ ہی نادا، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں اے حافظ قرآن، مبارک ہو، بروز حشر بخشش کا تیرا سامان، مبارک ہو۔ کہا جائے گور تلور تقی مولا کے جانب سے، کہا جائے گور تلور تقی مولا کے جانب سے، تمہارا
منتظر ہے خلد کا رضوان مبارک ہو تمہیں اے حافظ قرآن مبارک ہو بروز حشر بخشش کا تیرا سامان مبارک ہو جنہیں پہنایا جائے گا چمکتا نور کا ایک تاج جنہیں پہنایا جائے گا چمکتا نور کا ایک تاج بروز حشر تم ہی رب کے مہمان مبارک ہو تمہیں اے حافظ قرآن مبارک ہو بروز حشر بخشش کا تیرا سامان مبارک ہو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی اور اصلاح معاشرہ کے حضرت صدر محترم اور اسٹیج پر موجود تمام معزز علماء کرام اور محترم شعراء عظام اور اس مجلس میں آئے ہوئے تمام مہمانان کرام آج کا یہ پروگرام نہایت ہی پاکیزہ پروگرام ہے چونکہ یہ پروگرام قرآن کریم کی تکمیل کی نسبت سے منعقد ہوا ہے اس پروگرام میں اصلاح معاشرہ کی باتیں علماء کرام بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں یاد رہے کہ شعراء کرام اور علماء کرام کے جو بیانات آپ حضرات سننے جا رہے ہیں یہ اس مدرسے کی برکت ہے جس مدرسے کے بین التلے آپ تمام حضرات یہاں جمع ہیں یقیناً اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا خدا نہ خواستہ
पाकीज़ा मजलिस में हमारी और आपकी हाजिरी न होती, लेकिन यहाँ इस मदरसे के नाज़िम और इस मदरसे की इंतज़ामिया की बरकत के तुफ़ैल उन्होंने ये मुबारक मजलिस को कायम करके हम और आप तक उलमाए किराम के बयानात को सुनने का जरिया बनाया। मैं मुख्तसरन आप हज़रात के सामने 2-3 बातें अर्ज करता हूँ, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि तमाम अहले दानिश, अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफाक है कि वो ज़मीनें जहाँ बारिश नहीं होती, वो ज़मीनें जहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती। इसी तरह वो आबादी, वो गांव, वो शहर, वो इलाका अगर वहाँ दीनी तालीम का नज़्म ना हो तो वहाँ के लोगों की नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाती। ये अहले दानिश का जुमला हमें ये पैगाम दे रहा है कि हमारे इलाके में, हमारी बस्ती में, हमारे शहर में दीनी तालीम का निज़ाम होना अज़ ज़रूरी। जिस तरह कोई पेड़ पौधा बगैर पानी के जी नहीं सकता, कोई इंसान बगैर पानी के जिंदगी गुजार नहीं सकता, इसी तरह कोई मुआशरा, कोई आबादी और कोई इलाका दीनी तालीम के बगैर हिदायत के रास्ते पर वो गामज़न नहीं हो सकता। और फिर हम मुसलमान हैं, हमारी सबसे मुक़द्दस किताब, जिस मुक़द्दस किताब की निस्बत से आज हमारा अज़ीमुश्शान ये प्रोग्राम हो रहा है, उस अज़ीमुश्शान किताब में आक़ाए मदनी मोहम्मद अरबी सरकारे मदीना पर जो सबसे पहली वही उतरी है, वो पहली वही क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई सबसे पहला हुक्म उतारा है तो वो तालीम का हुक्म है। इससे तालीम की अहमियत मालूम होती है, चाहे वो तालीम कोई भी हो, दीनी तालीम हो, चाहे असली तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, चाहे वो कोई हुनर हो, उसकी अहमियत कुरान करीम की इस आयत से मालूम हो। आप अपने मुआशरे में पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के दरमियान ज़मीन और आसमान का फर्क महसूस कर सकते हैं। ये पढ़े लिखे इंसान का तौर तरीका, उनका रहन सहन, उनके जिंदगी गुजारने का अंदाज उस आदमी से मुख्तलिफ होता है जो अनपढ़ है, जो गंवार है, जो न दीनी तालीम से वाबस्ता है और न ही दुनियावी तालीम से वाबस्ता है। तालीम ये तरक्की का ज़ीना है। अगर कोई तरक्की करना चाहे, अपनी औलाद को तरक्की के रास्ते पर लगाना चाहे, तो उन्हें तालीम के दामन को पकड़ना पड़ेगा। तालीम के दामन को पकड़े बगैर कोई तरक्की के रास्ते पर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। ये हमारे मकातिब, ये हमारे मदारिस हमें तालीम देने के लिए वजूद में लाए गए। ये हमें और हमारे बच्चों को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, उन्हें जिंदगी का गुर बताने के लिए वजूद में लाए गए। ये कुरान करीम की आयत जिसमें हर एक को पढ़ने का हुक्म दिया गया, इस आयत का अगर हम जायजा लेते हैं और हम अपने कौमे मुस्लिम के हालात को देखते हैं कि जब कुरान का पहला हुक्म पढ़ने का है तो हम में से कितने लोग पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले होना तो ये चाहिए कि हमारी मुकद्दस
مقدس کتاب کا سب سے پہلا حکم پڑھنے کا ہے تو ہماری قوم کا ہر فرد 100% تعلیم سے جڑا ہوا، چاہے وہ عصری تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 10 سے 5% تک تعلیم سے جڑے ہوئے، باقی 90% لوگ تعلیم سے کٹے ہوئے ہیں، تعلیم کے دھارے سے وہ دور ہیں، نہ ہی دینی تعلیم ان کے پاس ہے اور نہ ہی دنیاوی تعلیم ان کے پاس ہے۔ گویا قرآن کریم کے پہلے حکم پر بھی ہم 100% اترے ہوئے نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، جبکہ تعلیم یہ ہمارے لیے ہتھیار ہے، یہ ہمارے لیے گویا کہ ایک بنیاد ہے، ہمارے لیے ایک سیڑھی ہے، ہمارے لیے زینہ ہے کہ ہم اس سیڑھی کے ذریعے سے، اس تعلیمی زینے کے ذریعے سے ہم ترقی کے تمام راستوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کہ تعلیم اور قرآن کی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے قرآن کریم کی تعلیم اور دینی تعلیم کے سلسلے میں کتنی توجہ دلائی۔ اکابر دیوبند میں آپ حضرات نے علماء کرام کے بیانات میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہو۔ یہ اکابر دیوبند میں بڑی ہستی، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ انہی کے ساتھ ایک دوسرے اکابر دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ، یہ اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ اپنے وقت میں دارالعلوم دیوبند کی یہ سرپرستی فرمایا کرتے۔ آپ کی نگرانی میں دارالعلوم دیوبند چلتا تھا۔ آپ کے پاس اس قدر علم تھا کہ آپ کے سامنے پوری شریعت اور پورا دین ہتھیلی کے مانند ہے۔ ہتھیلی دیکھنے والا اپنی ہتھیلی کے ہر نکیر کو دیکھ سکتا ہے، اپنی ہر نکیر کو پہچان سکتا ہے۔ یہی حال علم میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کا تھا۔ ان کو فقیہ النفس کا لقب ملا تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے علماء دیوبند کی سرپرستی کرتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کر کے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنی قوم کی رہبری اور ان کو تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں ان تمام کوششوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جب ان دونوں بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، لیکن ابتدائی جنگوں کے اندر علماء کو ناکامی ملی۔ انگریزوں نے علماء کو قید کرنا اور ان کو جیلوں میں ڈالنا شروع کیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ تو گنگو میں رہ گئے، دیوبند کے قریب رہ گئے، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ دیوبند سے ہجرت کر کے مکہ پہنچے۔ ان کے نام وارنٹ جاری ہوا، لیکن چونکہ وہ دیوبند موجود نہیں تھی، لیکن مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کو مکہ میں اطلاع دی گئی کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور ہندوستان کو چھوڑ کر کے مکہ آ گئے، لیکن اپنے ساتھی مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کو آپ نے دیوبند چھوڑ دیا۔ انگریزوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور اس بات کا خدشہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ان کو پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ طیش میں آ گئے اور اللہ کے ساتھ خصوصی لڑوں کی کیفیت میں آ گئے، اور اسی کیفیت میں وہ کہنے لگے کہ اس دنیا
دنیا میں کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے جو مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کو پھانسی کی سزا دے سکے۔ چنانچہ ان کی وہ بات 100% صحیح ہے، اور 1 مہینے تک مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کو جیل میں رکھا تھا۔ اس دوران حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ نے یہ تہیہ کیا، یہ منصوبہ بنایا کہ میں ایک مدرسے کا آدمی ہوں، میرا کام پڑھنا پڑھانا تھا، اور اب جیل میں آ کر کے میں خالی ہوں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں جیل میں جتنے لوگ بند ہیں، جو قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، جو دینی تعلیم سے بے خبر ہیں، جن کو بنیادی دین کی اسلام کی باتیں معلوم نہیں، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ میں ان تمام جیل کے اندر موجود لوگوں کو قرآن سکھانا شروع کر دوں، ان کو قرآن پڑھانا شروع کر دوں۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ نے گویا جیل میں اپنے مکتب کا آغاز کر دیا، اور جیل میں موجود لوگوں کو جب انہوں نے بلایا اور ان کو کہا کہ میں تمہیں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، تو جیل میں بند جو بوڑھے جوان ہر قسم کے لوگ تھے، سارے کے سارے لوگ قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور باقاعدہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ جیل میں جیل کے لوگوں کو قرآن پڑھانے لگے۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جب ان کے پاس پروانہ آیا کہ آپ بے قصور ہیں، آپ کو جیل سے رہائی کا پروانہ دیا جاتا ہے، تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ اس خبر کو سن کر کے ظاہر ہے کہ وہ خوش ہوئے ہوں گے کہ میں اب تک جیل میں قید تھا اور اب مجھے یہاں سے جانے کی اجازت ملی۔ لیکن جیل میں جو لوگ قرآن پڑھنے والے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ رونے لگے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے سامنے آنسو بہانے لگے کہ ہمارا قرآن ادھورا رہ گیا، اگر آپ جیل میں رہتے تو ہمارا قرآن مکمل ہوتا، لیکن آپ ہمارے استاذ تھے، آپ کی رہائی ہو گئی اور ہم لوگ ابھی جیل میں قید ہیں، ہمارا قرآن ادھورا رہ گیا۔ جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قیدی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جانے کی وجہ سے ہمارا قرآن ادھورا رہ گیا، انہوں نے پلٹ کر کے یہ جواب دیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں جیل کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ جیل میں موجود تمام لوگوں کا قرآن مکمل نہیں ہو جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا یہ جذبہ دیکھیے کہ وہ جیل میں لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے چلے گئے اور پڑھاتے رہے، اور پڑھا کر کے جب رہائی بھی ہو گئی، لیکن جیل سے رہا ہونے کے لیے تیار نہیں، جیل میں اپنے آپ کو رکھا، اس لیے قرآن کریم پڑھانے کے لیے جیل میں موجود لوگوں کے قرآن کو مکمل کرنا۔ جیل میں رہنے والوں کا یہ جذبہ تھا، جو بوڑھے تھے، ادھیڑ تھے، جوان تھے، تو جیل سے جو لوگ باہر ہیں، جو لوگ آزاد ہیں، جو لوگ جوان ہیں، جو لوگ بوڑھے ہیں، لیکن اب تک قرآن ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو دیگر سورتیں یاد نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جیل میں جا کر کے آدمی قرآن سیکھتا ہے اور ہم جیل سے آزاد رہتے ہوئے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر سب سے بڑی اور مقدس کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر کے کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ کوئی آدمی دنیا بھر کی ساری کتابوں کو پڑھ لے، لیکن اگر اس نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے تو حقیقی معنی میں اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے ہماری کوئی بھی عمر ہو، ہمیں قرآن اچھے ڈھنگ سے پڑھنا آنا چاہیے، چاہے ہم بوڑھے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہم ادھیڑے ہی کیوں نہ ہو۔ ہم قرآن اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے بات چیت کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے حاجات کو رکھنا، اپنی ضروریات کو رکھنا، ان کے ساتھ گویا کہ تکلم۔ اگر ہم روزانہ معمولاً قرآن کریم پڑھتے ہیں تو گویا ہر روز اللہ رب
مالک سے ہماری بات چیت ہو جاتی ہے، اپنے خالق و مالک کے کلام کو پڑھ کر کے گویا ہم ان کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہر دن ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں جو مدارس قائم ہیں، جو مکاتب قائم ہیں، اور جو علماء ان میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اگرچہ آج کی دنیا کی لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی وقت نہیں، ان کو لوگ بے وقت سمجھتے ہیں، ان کو لوگ بے حیثیت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بے وقت نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے، اور وہ کیوں نہ بڑے رتبے والے ہوں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے۔ اس مکتب کا کیا نظام ہے، ہمارے مدارس کا کیا نظام ہے؟ ہمارے مدارس میں قرآن سکھایا جاتا ہے، ہمارے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر قرآن کو سیکھا جاتا ہے، دین کی بنیادی باتوں کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان مدارس اور ان مکاتب پر توجہ نہ دیں، وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، وہاں کی ضروریات کو پوری کر کے، تو ایسی صورت میں کہیں ایک دن خدا نخواستہ ایسا نہ آ جائے کہ ہم ایسے جلسوں کو ترسنے لگ جائیں، ایسے شعراء کے کلام کو سننے سے ترسنے لگ جائیں۔ اگر ہمارے علماء باقی رہیں گے، ہمارے مدارس باقی رہیں گے، ہمارے مکاتب باقی رہیں گے، تو دین اصلی شکل میں باقی رہے گا۔ اور اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، یہ مکاتب ختم ہو جائیں گے، علماء نہیں رہیں گے، تو آپ علماء کو دیکھنے کو ترسو گے، آپ قرآن کریم کے پڑھنے کو ترسو گے، قرآن کریم کی زیارت کرنے کو ترسو گے، علماء کی زیارت کرنے کو ترسو گے۔ آج اگر ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہے، اسلام کا ہر حکم باقی ہے، قرآن کی ہر آیت کا حکم باقی ہے، اگر وہ دین ہے تو ان مدارس اسلامیہ کا دین ہے، ان مکاتب کا دین ہے، ان علماء کا دین ہے۔ لہذا علماء کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ان کو ہم ہلکے انداز میں نہ لیں۔ یہ علماء اگرچہ بظاہر غربت کی حالت میں ہوتے ہیں، فقر کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کا شعار غربت کی حالت میں پڑھنا ہوتا ہے، ان کا شعار پڑھنے کے بعد غربت کی حالت میں پڑھانا ہوتا ہے۔ وہ غربت کی حالت میں اپنی پوری زندگی کو گزار دیتا ہے، لیکن ان کا مقصد زندگی کیا ہوتا ہے کہ اگر میری ایک سانس بھی باقی رہے گی، اس سانس کے باقی رہنے تک میں اسلام کو زندہ رکھوں گا، میں قرآن کو باقی رکھوں گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باقی رکھوں گا۔ ہمارے علماء کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے علماء، ہمارے مکاتب اور مکاتب کے معلمین کا اگر یہ مقصد ہو جائے کہ کتابیں رسمی طور پر پوری کر لی، رسمی طور پر ہم نے جلسہ کر لیا، رسمی طور پر ہم نے امتحانات کرا دیے، رسمی طور پر ہم نے کتابیں پوری کر لی، تو یہ پڑھنے پڑھانے کا حقیقی اور واقعی مقصد نہیں ہے۔ جب تک ہمارا مقصد یہ نہ ہو جائے کہ آخری سانس کے رہنے تک ہمیں لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، لوگوں کو بنیادی تعلیم دینی ہے، تو اسی صورت میں ہم اپنے اصلی مقصد پر گامزن رہیں گے۔ اور اگر ہمارا مقصد بدل جائے تو چاہے مدرسہ عالیشان ہو جائے، چاہے مکاتب کی بلڈنگیں اونچی اونچی ہو جائے، لیکن ہم ہدایت کے راستے پر نہ خود باقی رہیں گے اور نہ ہی لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لگانے والے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے عالم اسلام کی ایک بہت بڑی مایا ناز ہستی گزری، اتنی بڑی ہستی گزری ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے، ان کے علم کا چرچا ہند و پاک ہی نہیں بلکہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے اندر ان کے علم کا چرچا اور ڈنکا بجا، جس کا نام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس نور اللہ مرقدہ۔ ان کے علم کا حال یہ تھا کہ جب وہ ہندوستان سے عالم عرب گئے تو وہاں کے لوگوں نے جب سنا کہ ہندوستان سے ایک بڑے عالم آئے ہیں،
جن کا نام انہوں نے پہلے سے سینکڑوں مرتبہ سن رکھا، ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اتنی تعداد میں نکل پڑے کہ سارے ٹریفک کا نظام درم برم، سارے لوگ سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں ان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے راستے پر نکل پڑے۔ وہ گویا دلوں پر بادشاہت کرنے، جو واقعی اور حقیقی معنی میں عالم دین ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر بادشاہت کرتا ہے، اور جو ظاہری بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جسموں پر بادشاہت کرتے ہیں، لوگوں کے جسموں پر اپنا روب ڈال سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو واقعی علم اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں پر بادشاہت۔ یہی حال شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرکزہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بارہا اپنے درس میں اپنے شاگردوں کو بھی یہ واقعات سنایا کرتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مرتبہ زیارت ہوئی ہے کہ مجھے زیارت کرنے کی تعداد معلوم نہیں۔ جس آدمی کا یہ حال ہو کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ تعداد معلوم نہیں ہے، بتائیے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 80 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اور آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے دفعہ جب کتابوں کی مدد سے، حدیث کی شروحات کی مدد سے کوئی حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، تو میں نے خواب میں بہت سے مرتبہ بہت ساری حدیثیں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ حدیثیں آپ کی ہیں، یہ ارشادات آپ کے ہیں، لیکن ان کے مطالب مجھے سمجھ میں نہیں آئے ہیں، ان کے معنی اور مطالب مجھے سمجھا دیجیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ الحدیث کو ان حدیثوں کے مطالب براہ راست خواب میں آپ کو بتایا۔ اس عظیم شخصیت کا حال کیا ہے؟ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ میں ایک غریب گھرانے کا بچہ تھا اور بچپن میں بھینسیں چرایا کرتا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے بھینسیں چرانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھینسیں جتنی بڑی بڑی ہوتی تھی ان کے مقابلے میں میرا قد چھوٹا ہوتا۔ کبھی وہ بھینسیں دلدل میں پھنس جایا کرتی تھی تو ان بھینسوں کو دلدل سے نکالنے کا کام میرا ہی ہوا کرتا تھا اور میں ان بھینسوں کو دلدل سے نکالا کرتا۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے میری رہبری کی اور مجھے پڑھنے لکھنے کے راستے پر لگایا اور مجھے مذاہب علوم سہارنپور بھیجا، اور وہاں پڑھنے کے دوران کا انہوں نے اپنا ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ ان کے استاد حضرت مفتی مظفر حسین نور اللہ مرکزہ، یہ دونوں اعلیٰ درجے کے علم والی شخصیتوں میں شامل ہیں۔ استاد کا بھی بڑا مقام اور شاگرد کا بھی بڑا مقام۔ ایک مرتبہ کئی دن تک حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس نور اللہ مرکزہ سبق میں نہ آ سکے، تو کئی دنوں کے بعد حضرت الاستاذ نے پوچھا کہ یونس کیا بات ہے، کئی دن سے تم سبق میں حاضر نہیں ہو؟ تو حضرت مولانا یونس علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ حضرت مجھے بخار ہو گئے، اور اس قدر شدت کا بخار رہا کہ اس حالت میں میرے لیے سبق میں آنا دشوار رہا، اور اس وقت بھی میں بخار کی تپش سے تپ رہا۔ حضرت الاستاذ مولانا مفتی مظفر حسین نور اللہ مرکزہ نے حضرت مولانا یونس علیہ الرحمہ کا ہاتھ چھونا چاہا کہ واقعتاً ان کو بخار ہے یا بخار نہیں ہے، تو تپش کے مارے انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پھر آگے فرمایا
کہ یونس کیا تمہارے پاس کوئی دوائی ہے؟ حضرت مولانا یونس علیہ الرحمہ آگے کہتے ہیں کہ استاذ کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، میری آنکھیں آنسو بہانے لگی، اور پھر میں نے حضرت استاذ سے کہا کہ حضرت دوائی کی بات تو دور کی ہے، 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ ان 3 دنوں میں کوئی کھانے کا دانہ میرے حلق سے نیچے بھی نہیں گیا۔ یہ تھا ان کے فقر و فاقہ کا حال، اور وہ عالم اسلام کی مایا ناز شخصیت، جن کے اوپر عرب بھی فدا، جن کے اوپر عجم بھی فدا، جن کے اوپر علماء بھی فدا، جن کے اوپر مفتیان بھی فدا، جن کے اوپر سارے کے سارے لوگ۔ آگے حضرت الاستاذ حضرت مفتی مظفر حسین نور اللہ مرقدہ نے اپنی جیب سے 25 آنے نکالے اور نکال کر کے حضرت مولانا یونس علیہ الرحمہ کو دیا کہ بیٹا میرے پاس بھی اتنا ہی ہے، یہ لو، اس سے سادی چائے پکا کر کے پی لینا، اس سے دوائی تو تم نہیں خرید سکو گے۔ اور پھر انہوں نے مزید 2 روپے کسی اور سے قرضہ لے کر کے حضرت مولانا یونس علیہ الرحمہ کو دیا کہ جاؤ اس سے تم دوائی خرید۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ یہ دونوں بزرگ کس طرح بڑی علمی شان لوگوں میں شامل تھے، کتنی بڑی شخصیت تھی، لیکن پڑھنے والا شاگرد بھی فقر و فاقہ کی حالت میں ہے۔ حضرت مولانا یونس علیہ الرحمہ اور پڑھانے والے استاد حضرت مظفر حسین نور اللہ مرقدہ وہ بھی فقر و فاقہ کی حالت میں ہیں، وہ قرض لے کر کے اپنے شاگرد کو 2 روپے عنایت۔ یہ واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ علماء کا شعار ہمیشہ دین کی خدمت رہا ہے، علماء کا شعار ہمیشہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا رہا ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ راہ راست پر رکھنا ہے، ان کے راستے میں غربت اور ان کے راستے میں تنگ دستی بھی حائل نہیں ہوا۔ یہ واقعات مدرسے سے جڑے ہوئے علماء طلبہ کے لیے گویا کہ گائیڈ لائن اور نمونہ ہے کہ اگر ہمیں فقر و فاقہ بھی آ جائے، ہمیں تنگ دستی بھی آ جائے، تو اس حالت میں ہمیں مدرسے سے جدا نہیں ہونا ہے، اس حالت میں اپنے آپ کو علماء کی فہرست سے نہیں نکالنا ہے، اپنے آپ کو مسجد سے الگ نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو مدارس سے الگ نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو مکاتب سے جدا نہیں کرنا، بلکہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور ابھی جو حالات پورے عالم کے اندر گزرے ہیں، جو کرونا کی حالت ابھی آئی تھی، اس کرونا کی حالت کا جو اثر پورے عالم پر پڑا ہے، وہی خصوصیت کے ساتھ ہمارے مکاتب و مدارس پر بھی خصوصیت کے ساتھ اس فقر و فاقہ کی حالت میں ہمارے بہت سارے علماء، ہمارے بہت سارے ائمہ کے پیر ڈگمگا گئے، اور وہ مدرسے سے چھوڑنے پر، مدرسے کو خیر آباد کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کو اس موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے کہ یہ حالات تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں۔ جس اللہ نے فقر و فاقہ دیا ہے، وہ اللہ اس کو فقر و فاقہ کے بجائے خوش عیشی میں بدل سکتا۔ تاہم عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علماء کی ہر اعتبار سے خدمت کریں، وہ اپنے ائمہ کا خصوصی دھیان رکھیں، وہ اپنے خطبہ کا خصوصی طور پر، مالی طور پر ان کا تعاون کرتے رہیں، اور جو مدارس مکاتب آپ علاقے میں چل رہے ہیں ان کا آپ خصوصیت کے ساتھ دھیان رکھیں کہ وہ مکاتب صرف علماء کے نہیں ہیں، وہ مکاتب آپ کے ہیں، آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہیں، ان کے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ ہمیں تعلیم ضرور حاصل کرنی ہے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ یہاں اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم چاہے کوئی تعلیم حاصل کریں، لیکن بنیادی طور پر ہمارا ایمان محفوظ رہنا چاہیے، ہمارے ایمان پر کوئی ڈاکہ زنی نہ کرے، ہمارے ایمان کو کوئی سلب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ ادارے، وہ اسکول اور وہ کالج جہاں تعلیم کے نام پر ہمارے ایمان پر دھاوا بولا جاتا ہے،
حملہ بولا جاتا ہے، اس موقع پر چوکنے رہنے چاہیے کہ کن باتوں کی اجازت مذہب اسلام ہمیں دیتا ہے، کن باتوں کی اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ ہمارا اصلی مقصد اس دنیا میں آنے کا اپنے ایمان کو بنانا ہے، اور اس ایمان کو بنانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ہے۔ لہذا ہر حال میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تعلیم بھی ہو، لیکن تعلیم کے ساتھ ہمارے ایمان کے بقا کا بھی سامان ہو۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہا، چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہمارے پاس آ جائے، بڑی سے بڑی ڈگری آ جائے، ان بڑی ڈگریوں کا آخرت کے اندر کوئی کام نہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی وہ ڈگریاں دھری کی دھری رہیں۔ لہذا اصلی اور واقعی دولت ایمان ہے اور علم دین ہے۔ علم دین کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اس جلسے کے منعقد کرنے پر، اس جلسے کے جو ناظم ہیں حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب مدظ اللہ العالی، اسی طرح اس مدرسے کے جو انتظامیہ کمیٹی کے حضرات ہیں، جو اس مدرسے کے معلمین ہیں، یقیناً ان حضرات نے اپنی بڑی کوششیں صرف کی ہیں، اور بڑی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے ایک شاندار اور نہایت ہی اچھوتا پروگرام پیش کیا ہے کہ جہاں حاضرین کے دل گویا کے ہل رہے ہیں۔ ابھی ہمارے شاعر محترم جو کلام پیش کر رہے تھے، یقیناً ان کے کلام کے ذریعے سے ہم میں سے ہر کسی کے دل کے اندر ہچکولے آنے لگے۔ تو یہ پروگرام پیش کرنا گویا کہ اس مدرسے کے ذمہ داروں کی کامیابی کی دلیل ہے کہ انہوں نے 3 ایسے بچوں کو تیار کیے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ ان بچوں نے پورے قرآن کو اول سے لے کر کے آخر تک اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس بڑے کام سے بڑھ کر کے کوئی اور دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ بچے بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، ان بچوں کے والدین بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہ سارے اساتذہ اور وہ سارے نگراں اور سارے ذمہ دار جو اس مدرسے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام کو پیش کیا، اور انہوں نے سال بھر جو محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کا ایک خاکہ اپنے عوام کے سامنے، اپنے احباب کے سامنے، اہل شہر کے سامنے پیش کیا ہے۔ یقیناً آئندہ بھی وہ مزید اس طرح کی خدمات کو انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کی ہر طرح سے غیب سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔